جیسے علماء حافظ الحدیث اور محدث مفسر، اس طرح ہمارے اکابر و اسلاف میں بیویاں بھی حافظات رہی ہیں، حافظات رہی ہیں۔ یہ علاء الدین بیکندی کی بیٹی تھی، تحفہ نام تھا اس کا۔ اس نے کتاب لکھی تحفۃ الفقہاء، 3 جلدوں میں موجود ہے، بہترین کتاب۔ اور اپنے والد کو کہا ایسے شخص سے نکاح کروں گی جو اس تحفۃ الفقہاء کا جواب دے۔ مولوی شادی کے چکر میں بہت آئے، بڑے بڑے گھروں روان بو، اور جب بی بی نے ان کے ساتھ بات کی نا تو پش کونا بہت اختیار مشہور ہو گیا کہ بیکان کے اندر ایک لڑکی نے کتاب لکھی ہے، ملیا نے جواب نہیں شکول ڈوڑی کھاڑا۔ کاسان سے حنفی عالم علاء الدین ملک العلماء اتر آیا، ززم گورم اسنگ بی بی دوے، اور تحفۃ الفقہاء اس کی شرح لکھنے لگے۔ جب بیکن پہنچے 7 جلد بدائع الصنائی کی ہو چکی تھی، اور حضرت کو کہا علاء الدین بیکندی کو کہ یہ شرح میں نے لکھی، بی بی صاحبہ کو دکھائے۔ بی بی صاحبہ نے در پردہ پس پردہ ان سے گفتگو کی اور اپنے والد کو کہا کہ زمین خدا پر واحد عالم ہے، واقعی علم جانتا ہے اور فقیہ ہے، اور تحفۃ الفقہاء کی شرح کا حق ادا کر لیا۔ کاملین کے اشارے ہوتے ہیں، حضرت والد صاحب علاء الدین سمجھ گئے۔ اس نے مولانا کو کہا کہ اگر مناسب ہو تو یہی نکاح ہو جائے۔ پوچھا کہ مہر کتنا دوں گا؟ بی بی نے اندر سے آواز دی، یہ آپ نے جو کتاب لکھی یہی میری مہر ہے، اور مجھے مہر نہیں چاہیے۔ زمانے نے ایسا علم کی فراوانی و عظمت دی۔ اس کے بعد صورت مسئلہ بی بی صاحبہ لکھتی تھی اور اس نیچے دستخط اپنے خاوند سے کرواتی تھی کہ آپ دستخط کریں تاکہ لوگ خوش ہوں۔ عورت کے دستخط کی کیا حیثیت ہے؟ بعض مسائل ایسے آئے کہ حضرت نے صورت بنائی اور بی بی نے نیچے دستخط نہیں کیا، کہا تحریر غلط فاحش لا یصوب، یہ درست نہیں، اور دوسرا خود لکھا۔ حضرت نے کہا ٹھیک۔ حج کرنے گئے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، عربستان کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ روئے زمین کا بہت بڑا فقیہ و عالم آیا ہے کاسان سے، تو انہوں نے امامت حرم، قضاء حرم پیش کر دی۔ حضرت کاسان میں کیا کرتے ہیں؟ یہی رہو، اللہ کا گھر ہے، ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، ایک نماز 50,000 کے برابر ہے۔ کہا بال بچوں کا کہو قافلہ بھیج رہا ہوں، وہ آ جائیں گے۔ خط لکھا ان کے نام، بی بی کے نام۔ بی بی صاحبہ نے جب خط پڑھا اس کے پیچھے جواب لکھا، افسوس ایک ہی سفر میں سارا علم بھول گئے۔ حرمین میں مستقل رہائش جس کو کہتے ہیں مجاورت بالحرمین ممنوع ہے اور مکروہ ہے عند ابی حنیفہ، ای وجہ لانحرافہ عن فقہ، صرف بارے انحراف کے، اور قضاء ابو حنیفہ نے نہیں قبول کیا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ اور میرا سفر اجنبیوں کے ساتھ ناجائز ہے، لا یخلون احدکم بالاجنبیہ۔ اتنی صحیح حدیث سے بے خبر ہو گئے۔ کیا ہو گئے تجھے؟ ذرہ تیسار نشے گورے دوخ پہ اخبلے کا دو پردئی کا اور امنڈا کا۔ جب خط پڑھا، خط جیب میں ڈالا، چپکے سے بیٹھے رہے۔ جب رات کو لوگ سو گئے، بڑے بڑے والے، صبح جب بادشاہ کو پتہ چلا وہ حدود حرمین سے نکل چکے تھے۔ ایسی نر عورت ترڑوا گو رشاط پاتے نشے داد ابتداد رست بلا سکے، اس کو عالمات کہتے ہیں۔ 4 باب ادھر سے پڑھو، 2 ادھر سے پڑھو،
نہ محقق شدی نہ دانشمند چار پائے برو کتاب چند کہ نہ پس پوش اور نہ سسوڑ سے سمن روڑ ناقص نصاب سے عالم دین پیدا نہیں ہوتے، یاد رکھ۔ تاریخ میں اس طرح بیویاں بھی گزری ہماری کہ جو بڑے زبردست عالم فاضل تھی، جس کے بارے میں حضرت مولانا انور شاہ فرماتے تھے کہ اصول میں حسامی اور فروع میں بدائے الصنائی کے نظیر امت مسلمہ میں نہیں۔ یہ علاء الدین بیکندی ایک حنفی عالم گزرے اور اس کی بیٹی نے کتاب لکھی تھی تحفۃ الفقہاء، 3 جلدوں میں ہے ہمارے پاس، اور بی بی نے کہا ہے کوئی عالم آئے اور اس کی شرح لکھے، اس سے میں شادی کر لوں۔ بیٹی نے کہا، ابھی بھی بیویاں کہتی ہم بہت زیادہ لکھی پڑھی، سے لکھی پڑھی، چمکی نہ تھی حمیدہ جب انگلش سے تھی بیگانہ، اب شمع انجمن ہے اور کبھی تھی چراغ خانہ۔ سب چیزیں بگاڑ دی انگریزی نے۔ تو بہت سارے علماء نے جوابات لکھے شادی کے چکر میں، لیکن جب بی بی نے سوالات کیے تو مولوی خاموش ہو جاتے۔ جب یہ باتیں مشہور ہوئی تو کاسان سے ملک العلماء علاء الدین اترا، اس نے کہا یار ہم بھی کچھ طاقت آزمائی کرتے، ہم نے بھی فقہ حنفی پڑھی اور تحفۃ الفقہاء کی شرح لکھنے لگے۔ جب بیکن پہنچے تو 7 جلدیں مکمل ہو گئی۔ حضرت سے ملاقات کی علاء الدین بیکندی سے، اتفاق سے ان کا نام بھی علاء الدین ہے، لڑکی کے باپ کا نام بھی علاء الدین۔ یہ بیکندی ہے، وہ کاسانی، اور کہا کہ کیا کہا کہ ان کی شفقت کے الہی پائے یہ رنگ قبول، اور پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے۔ جب بدائع الصنائی کی جلد بی بی نے دیکھی تو اپنے باپ کو کہا کہ یہ مولوی عالم ہے، کتاب بھرپور ہے جزیات سے، سوچ سمجھ کے لکھا ہے۔ والد صاحب سمجھ گئے، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، آپ تاریخ طے کر لے اور نکاح ہے۔ مہر کا پوچھا، بی بی نے کہا بھائی یہی کتاب مہر ہے، مزید مہر کی کوئی ضرورت نہیں۔ شادی ہو گئی، پھر صورت مسئلہ بی بی لکھتی تھی اور خاون کو کہتے الجواب صحیح تم لکھو، عورتوں کا اعتبار نہیں۔ آپ بولی کا الجواب صحیح پلولی کا۔ حج کے لیے علاء الدین چلے گئے کاسانی۔ بادشاہ عرب کو پتہ چلا کہ بہت بڑے عالم آئے، اس نے حرم کی امامت، خطابت اور قضا پیش کی کہ حضرت یہی رہے، کہاں جانا ہے اتفاق سرزمین سے۔ گھر خط لکھا کاسان کہ عرب بادشاہ ہم پر مہربان ہوا، ہمیں حرم کی امامت بھی دے دی اور قضا بھی، اور اونٹوں کا قافلہ بھیج رہا ہوں، آپ ان کے ساتھ آ جائیں۔ اپنی گھر والی کو کہا، اس نے خط پڑھا اور بہت غصے ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے اوپر لکھا ایک ہی سفر میں سارا علم بھول گئے، تجھ پر افسوس ہے۔ حرمین کا مجاورت دائمہ امام اعظم نے منع فرمایا، مکروہ ہے، کیونکہ عجمی لوگ پاس ادب نہیں کر سکتے، اور قضا سے تو ابو حنیفہ نے انکار کیا، جیل کاٹی منصور کی۔ تم کیوں قاضی بنتے ہو حنفی بن کے، اور وہ بھی حرم میں، اور میرا اجنبیوں کے ساتھ سفر کہاں جائز ہے؟ تجھے شرم کرنا چاہیے۔ صحیح حدیث سری صحاح کی، لا یخلون احدکم بالاجنبیہ، اس سے بغاوت اور نفور ذرا وقت پلے گا تو پردی کی سار شو نہ خبری جو سادری پہ گوا چلو پمنڈا چه بادشاہ خبرې دو کا آسان در رسیدل خځې ورته راغلی او راغلی شکر وباسه چې ایمان دې بچ په یو سفر کې د نار سره لاړه داسې بلا خزه الحمدلله